مولوی صافی حضرات اور جو ہمارے اندیشے تھے، خدشات تھے، اس دفعہ پھر ایک بار درست ثابت ہوئے۔ 2017 میں جو بہت بڑے پیمانے پر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا، موجودہ مردم شماری میں اس سے بھی زیادہ آبادی کو کم کر دیا گیا۔ یہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے میڈیا کے ذریعے، حکومتی اداروں کے ذریعے، کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے، اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منصوبہ بندی ہے۔ اگر ہم اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو مردم شماری جس تاریخ کو، اس کی آخری تاریخ تھی، جس تاریخ کو مردم شماری اختتام پذیر ہو رہی تھی، اس وقت کراچی کی آبادی 1,43,00,000 98% مردم شماری کو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا، صرف 2% مردم شماری اور ہونی تھی، جس کے بعد آبادی 45، 46، 47، 1,45,46,47 47 لاکھ سے زیادہ نہیں دکھائی جاتی۔ ہمارے مطالبے پر مردم شماری کی مدت میں جو اضافہ کیا گیا، اس کے بعد کراچی میں آبادی تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوبارہ گنا گیا ہے۔ یعنی جو خدشات ہمارے تھے وہ درست ثابت ہوئے۔ مولوی صافی حضرات، مردم شماری کی مدت میں 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آج آپ کو بلانے کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جن افراد کو نہیں گنا گیا ہے یا ان کو خدشہ ہے کہ ان کو گننے کے باوجود ان کے گھر کی آبادی کو، ان کے گھر کی تعداد کو کم دکھایا گیا ہے، وہ پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو ان 15 دنوں میں ہر حالت میں گنوانے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خود کو گنوائیے، ہر حالت میں خود کو گنوائیے۔ یہ آپ کی زندگی اور موت کا، ہماری اور آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ مولوی صافی حضرات، آج کل ایم کیو ایم کی ان کوششوں سے سب سے پہلی بات تو میں اس بات کا ضرور اظہار کروں گا کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ارباب اختیار جن کے پاس ہم جا کے یہ شکایتیں کر رہے ہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ، وہ کم سے کم ہمیں سن رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی بات اور اپنا مقدمہ پورے پاکستان کے سامنے رکھا ہے، اور ان کو ان غلطیوں اور ان سازشوں کو منوانے میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ حکومت نے، اداروں نے، وہ ادارے جو مردم شماری کروانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، انہوں نے بہت ساری بڑی اپنی غلطیوں کی نشاندہی کو قبول کیا ہے، لیکن آپ کو آج اس لیے دوبارہ بلایا ہے کہ غلطیاں مان لی گئی ہیں، تسلیم کر لی گئی ہیں،
لیکن اس پہ تدارک نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، اور نہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے اس حوالے سے جو ایفرٹس کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہیں. میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا کہ اگر اس پہ تھوڑی سی ہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کاوشوں کے حوالے سے. آپ کو ہماری لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 40 سے زائد میٹنگز تھیں جو کہ اس سینسس کے اوپر، صرف سینسس کے اوپر پچھلے 3 ماہ سے اس ایم کیو ایم کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. ایک کنوینر سے لے کر نیچے کارکن تک کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ سینسس کے اوپر ساری جو ہے وہ مصروفیات اور ساری چیزیں ہیں. آج آپ کے سامنے میں دوبارہ یہ اپڈیٹڈ لسٹ آپ کو دیتے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں انشاءاللہ تعالی. اور اس دوران اس پچھلے 10 دنوں میں ہماری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری ٹیم کی. اس سے پہلے ہماری جو ہے وہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو وزیر اعظم پاکستان کا تھا، جس میں احسن اقبال صاحب، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب، جس میں خواجہ آصف صاحب، وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری، بیورو آف اسٹیٹسٹک کے جو ہے وہ چیف، اور سیکرٹری پلاننگ کمیشن کے سیکرٹری حضرات، اور اس کے علاوہ ہائی آفیشل جو موجود تھے، ان سے تقریباً کئی گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ تمام شبوس و شواہد کے ساتھ ہماری جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں. اور اس کے بعد تقریباً آج جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس میں 50 سے 51 ایسے سیشنز ہیں جو کہ صرف اور صرف مردم شماری پر کے ٹاپک پر کیے گئے ہیں. اور ہماری انٹرنل میٹنگ سے لے کر ہماری ایکسٹرنل ساری میٹنگز میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. اس بات کو آپ کو ہمیں بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بیٹھ کر آج ہمیں یہ 3 مہینوں سے اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. پورے پاکستان میں کوئی شہر اتنا مضطرب نہیں ہے، پریشان نہیں ہے. ہم ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی ریاست مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی بہت سارے ہم مراد مانگنے جا رہے ہیں. کوئی سنے دنیا کا انسان باہر بیٹھ کر کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے پے در پے، صبح دوپہر شام رات اس ملک کے شہری، پاکستان کو چلانے والا شہر آج 3 ماہ سے صرف اس والی بات پر تگ و دو کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے صحیح گن لو. پہلے جب پہلی میٹنگ میں گئے اور اپنی شکایتیں لے کر گئے جو ہمارے کارکنان اس شہر کی عوام نے نکال کر دی کہ بھائی ہمارے گھروں میں ہی نہیں آئے، ہمارے گھروں پر میم شین کا نمبر نہیں لگایا. 29 لاکھ گھر آپ گن رہے ہو، 35 لاکھ کے الیکٹرک کے میٹر لگے ہوئے ہیں، سارا گھر جو ہے وہ یہاں پر میٹر پہ نہیں چل رہا. تقریباً 10 لاکھ آپ نے گھر ہی کم گر دیے گا. آپ کو پتا ہے، پاکستان کو پتا ہے کہ مردم شماری کے 2 مرحلے ہیں، ایک گھر گننا، دوسرا انسان گننا. اس کے بعد جب آپ پہلے گھر ہی نہیں گنو گے، 10 لاکھ گھر کم گن لیا آپ نے، پروف کے ساتھ ثابت کر دیا، تو پھر آپ انسانوں کو تو کم گننا ہی گننا ہے. جب ہم پہلی دفعہ یہ شکایتیں لے کر گئے تو جن میٹنگوں کا خالد میں ذکر کرے، ناراض ہو گئے ہمارے رفقا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے، ہماری شکایتوں میں ذرا آپ ری چیک کرا لیں، گراؤنڈ پہ لوگ تو بھیجیں. گراؤنڈ پہ جب لوگ بھیجا گیا اور جب وہ واپس آئے اور اگلی فالو اپ کی جب میٹنگ میں بیٹھے، ہماری 200% بات صحیح ثابت ہو گئی. اور خالد بھائی آپ کی اجازت سے وزیر اعظم کا میں جملہ کوٹ کر دوں. اس آخری میٹنگ میں کوٹ ان کوٹ وزیر اعظم صاحب نے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی نشاندہی پر ہمیں پورے پاکستان میں اور آپ کے فالو اپ کرنے میں ہمیں پورے پاکستان میں اور جگہوں کا بھی
اور جگہوں کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے. یہ ایم کیو ایم کی کوششوں کو وزیر اعظم کے لیول پر انڈورس کیا گیا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پے در پہ ہم جو ہے وہ میٹنگیں کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں. تو میں صرف ان لوگوں کو, یہ خالد بھائی نے جو بھی کہا ہے بتانے کے لیے, یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے بات کہ دیکھیے 7 اپریل کو جب یہ خبر آئی, اس سے ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے بات, کہ بھائی 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 2% مردم شماری جو ہے رہ گئی ہے, اور کراچی کا رزلٹ 1,43,00,000 ہے. تو کیا ہوا, ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ گراؤنڈ پر آ گئیں اور بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈران نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا اور خبر دے دی کہ ایم کیو ایم نے کراچی کا سودا کر دیا, بک گئے دوبارہ, اور یہاں سے تو پچھلے 2017 سے مقابلے میں بھی آبادی کم ہو گئی, اور ٹویٹ کر دیا کہ 2 سیٹیں بھی کم ہو گئی یہاں پہ. وہ یہ سمجھے کہ بس اب کل رزلٹ اناؤنس, اس سے پہلے سو رہے تھے, جب وہ سمجھے کہ اگلے دن رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے اور اب ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا موقع مل گیا, کرا انہوں نے کچھ بھی نہیں. لیکن جب یہ رزلٹ آ گئے اور یہ اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ آ گئی تو انہوں نے کہا بس اب ایم کیو ایم کو اس کے اندر ہمیں یہ جو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا ہے, وہ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ساری پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں, انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. وہ اس انتظار میں کہ شہر کے لوگوں کو کم گنا جائے تو ہماری سیاست چلے, وہ اس انتظار میں. ہم نے پہلے دن سے لے کر اب تک اس پر سیاست نہیں کی ہے. کوئی بھی آ کر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے, ہمارا مخالف ہو, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیں آپ کو یہ لسٹ اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے مجھے یہ سچ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. پارٹیز منافقت کر رہی ہیں اس اہم ترین ایشو کے اوپر جو کہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بینر بازی ہو رہی ہے, اس کے اوپر دوسری ہمارے اوپر بلیم لگایا جا رہا ہے. اس لیے تو جب یہ اناؤنسمنٹ ہونے لگی, جب وہ آئے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم میٹنگوں میں کیا کر رہے ہیں. فیصل سبزواری صاحب کا لیٹر آپ کے سامنے ہے. کسی پارٹی کے آدمی نے نادرہ کو خط لکھا کہ بھائی ریکارڈ دے دو. لکھا کسی نے خط, ہم نے لکھا, ہمارے آدمی نے لکھا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا کیس بہتر طریقے سے پیش کرنے جا رہے ہیں. پھر کے الیکٹرک کے میٹروں کی تعداد آفیشیل نکال کر رکھی, ہم نے نکال کر رکھی. یہ جو آج وفاقی حکومت کے ادارے اپنی غلطیاں مان رہے ہیں, یہ ہماری کوششوں سے مان رہے ہیں. ہم نے پہلے دن نہیں مان لی انہوں نے بات, ہم نے ثبوت و شواہد رکھے ان کے سامنے, جب جا کر انہوں نے ہماری جو ہے وہ بات مانی ہے. اسی طرح سے 53 یونین کاؤنسل, آپ کو پتا ہے 148 53 یونین کاؤنسل کم کر دی گئی تھی. ہم الیکشن نہیں لڑے, اور یہاں کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں نے الیکشن لڑ لیا. آج تک وہ میئر بن نہیں پایا اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی. ہمارے بوائیکاٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو ہماری 53 یونین کاؤنسل کو ایڈ کرنا پڑا ہے. یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ آپ کو یہ کہنا ہے, بتانا ہے, اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر کلوز کرتا ہوں. بقیہ خالد بھی بات کریں گے. معزز صحافی حضرات, آپ سے اپنی ان کوششوں کا اظہار کرنا اس لیے ضروری تھا کہ قوم کو حقائق پتہ ہوں. یہ کوششیں ہمارا فرض عین تھا. ہم نے اپنی پوری زندگیاں انہی کوششوں میں لگائی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہجرت کر کے آنے والے محب وطن پاکستانی, ان کی پہچان, شناخت اور ان کے حقوق, پاکستان کی کامیابی, پاکستان کے نظریے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ترین کوشش ہے. یہ کوشش, یہ مظاہرہ دراصل غیرت کا مظاہرہ ہے, اور اس کے خلاف آج شاید سیاست اور بےغیرتی کے کچھ مظاہرے ہونے جا رہے ہیں. جب تک سندھ کے شہری علاقوں, خاص طور پہ کراچی کی آبادی کو کم
دکھائے جانے کا خطرہ موجود تھا تو کچھ لوگ پیشہ ور سیاستدان تالیاں بجا رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جب ہمیں کم گن لیا جائے گا تو اس کا سارا الزام کوشش کرنے والوں پہ ڈال دیا جائے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک بڑی حد تک اپنا مقدمہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو قوم کو سمجھا دیا ہے، آج بڑے بڑے دانشور، تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہماری بات کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ جائز بھی قرار دے رہے ہیں. معاملہ یہ ہے جس کے لیے آج بات کی گئی ہے کہ ہم نے یہ جتا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک سینسس کمیشن کے اعتراف کے بعد بھی کراچی کی وہ 32,000 کثیر المنظرہ عمارتوں کو ابھی تک نہیں گنا گیا ہے. ابھی تک سینسس کمیشن کے اس اعتراف کے بعد کہ 16,000 میں سے 7,000 سینسس بلاک میں مردم شماری کراچی میں صحیح نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کو صحیح نہیں کیا گیا ہے. یہ بات بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ جو 16,000 سے جو سینسس بلاک دکھائے گئے ہیں وہ کراچی کی آبادی کے لحاظ سے نصف ہیں، آدھے ہیں. یہ 32,000 کثیر المنزلہ عمارتیں جو کہ نہیں گنی گئی ہیں وہ سب ایک بلاک کا درجہ رکھتی ہیں. بہرحال معزز صحافی حضرات، یہ مسئلہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی باقی جگہوں پہ اس قدر نہیں ہے. اندرون سندھ میں اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو صحیح گن لیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں بھی 50 سال سے مردم شماری میں وہاں پر زیادتی نہیں کی جا رہی ہے، ڈنڈی نہیں ماری جا رہی ہے، ڈنڈا نہیں مارا جا رہا ہے، بلکہ الحمدللہ اس دفعہ تو بعض جگہوں پہ 24% کا اضافہ ہے. 40 اور 58% آبادی کا. پھر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کچھ نام دیہات قوم پرستوں کا تکلیف ہے کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ کیوں اٹھ رہا ہے اور کراچی کو مزید اپنے آپ کو گنوانے کا موقع کیوں مل رہا ہے. معزز صحافی حضرات، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زیادہ تر اضلاع یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی مردم شماری تسلی بخش حد تک ہو چکی ہے، اور سندھ کے اعداد و شمار بھی یہ بتاتے ہیں، اندرون سندھ کے اعداد و شمار بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تسلی سے زیادہ والی مردم شماری الحمدللہ ہو گئی ہے. اصل مسئلہ سندھ کے شہری علاقوں کا ہے پورے پاکستان میں، اور کراچی اور حیدرآباد کا مسئلہ ہے، میرپور خاص اور نواب شاہ کا مسئلہ ہے، سکھر کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہے، جیسی بھی ترقی ہے اور جیسا بھی استحکام ہے، اس شہر کی وجہ سے ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی نصف آبادی کو جو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اس مردم شماری میں اس کو مکمل کیا جائے. اس سے کم پر ایک فرد کے گنے جانے کے کم پر کسی بات پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ہمارا مطالبہ محض یہ ہے کہ خدا کے لیے ہمیں گنو تو صحیح. آپ ہمیں گنیں گے بھی نہیں تو پھر ہمیں بتائیں کیا اس شہر کے لوگ پاکستان کے تمام نظام سے، تمام نظام انصاف سے، ہر چیز سے مایوس اور لا تعلق نہ ہو جائیں؟ اس لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اور متنبع کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دفعہ مکمل طور پر، ہم نے کبھی بھی یہ نہ ہمارے ساتھ ہوا ہے نہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ گنو دوسروں کی طرح. ہم یہ سیاست کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم پیشہ ور سیاست دان نہیں ہیں. ہم اپنی سیاست
سیاسی موت کو دور کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو سندھ کے شہری علاقوں کو اور پاکستان کو مستحکم، خوشحال، متحد اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اپنے ایک ایک باشندوں کو صحیح گنے. ڈیٹ بڑھنے کے بعد بھی ڈی سیز کہہ رہے ہیں کہ کام چھوڑ دیں. اور اب ایم کیو ایم کی کوششیں برابر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. تو میں کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو متنبع کر رہا ہوں، آپ اس شہر کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں. یہاں کے کمشنر، ڈپٹی کمشنرز نے ہدایت دی ہے نیچے عملے کو کہ آپ کو جتنے عرصے کے لیے رکھا گیا تھا آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. گننے کا کام آپ کے پاس نہیں ہے. آپ گھر میں جائیں، مزے کریں، عیاشی کریں، چل کریں. یہ اگر معاملہ رہا تو کراچی کی عوام تیار رہیں. ایسے تمام لوگوں جو کہ کراچی کی آبادی کو کم گننے کی سازش میں شامل ہیں، ان کو کراچی کی عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کا گھیراؤ کیا جائے گا. وہ ملک دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم عمائدین شہر کو بھی، اس شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم ان کے سامنے یہ کراچی کا مقدمہ رکھ سکیں. یہ کراچی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے کہ آپ اگر مردم شماری بھی صحیح نہیں کر سکیں گے تو اقوام عالم میں آپ کو اپنے ہونے کا جواز پیش کرنا پڑے گا. میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈیا اور کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے ذریعے کم سے کم ہم نے اپنا مقدمہ تو پاکستان کے سامنے رکھ دیا ہے. اور ہماری التجا، اپیل اور مطالبہ محض یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا ہے، حکومت نے تسلیم کر لیا ہے، ریاست نے جان لیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں ایک منصوبہ بندی کے تحت ان علاقوں کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے. آپ نے جب تسلیم کر لیا ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، مملکت اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. آپ ہمیں صحیح گنیں. آپ ہمیں صحیح نہیں گنیں گے تو اس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. اور اسی ہفتے ہم میڈیا کی نمائندوں کو بھی، تاجر برادریوں کو بھی، صنعت کاروں کو بھی، دانشوروں کو بھی، صاحب رائے افراد کو چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت پہ آئیں. کراچی کا مقدمہ ہمارے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے. آپ اس کو سنیں اور اپنی رائے کے ساتھ ایک مشترکہ جد و جہد کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ اس شہر کو تیار کریں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ سنا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 مہینے میں یعنی ہر آتا اپنا آپ کو ڈھونڈ ہے لیکن اس کا کچھ تدارک نہیں کرتا. اب بھی یہ نہیں کہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سننا نہیں کچھ گھر نہیں رہے، تو آپ کیا حکومت کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں یا احتجاج پہ جائیں گے؟ اس کا کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت میں ہے تو جا کے سنوا بھی رہے ہیں نا. ہمیں تو کوئی ٹھیک ہے. نہیں 40 لاکھ بڑھے نا اب تک. اچھا، دو باتیں ہیں. ایک تو جو 40 لاکھ بڑھے ہیں کراچی کی آبادی، تو ہم تو صحیح ثابت ہو گئے نا. آپ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے بھی کم دکھانا چاہ رہے تھے، اب پہنچ گئے نا 40 لوگ. تو 40 لوگ جب آپ نے ڈھونڈ لیے ہیں تو 40 لاکھ لوگ جب آپ نے ڈھونڈ لیے ہیں 3 ہفتوں میں تو تھوڑی کوشش کر کے جو 1 کروڑ 1.25 کروڑ اور ڈھونڈ لیجئے جناب علی، اور سب کو ڈھونڈیے. اس شہر میں اردو بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہیں، بلوچی بولنے والے بھی ہیں، پختون بولنے والے بھی ہیں، سندھی بولنے والے بھی ہیں، سرائکی بولنے والے بھی ہیں.
पूरा पाकिस्तान आबाद है, गिलगित बिल्तिस्तान भी यहाँ है, कश्मीर भी यहाँ है, बंगाली बोलने वाले लाखों की तादाद में, बर्मी है, आप हर एक को गिने जनाब, अफगानी है, सबके मुस्तकबिल इस शहर से जुड़े हुए हैं, जिनके दुख और दर्द इस शहर से जुड़े हुए हैं, उन सब का मसला मर्दमशुमारी है, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और बड़े हो रहे हैं, सबका मसला इस शहर में है। और मैं ये बता दूं आपके सवाल के जवाब में कि हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, कम से कम उन्होंने बड़ी तसल्ली से ना सिर्फ सुना है बल्कि वफाक ने ना सिर्फ ये बात बड़ी तसल्ली से सुनी है बल्कि इसको तस्लीम भी किया है, बड़े दिल के साथ तस्लीम भी किया है। अब बड़े दिल के साथ किसी की ब्लैक मेलिंग में आए बगैर इसको इस मर्दमशुमारी को सही गिन लिया जाए। हमारा एक दूसरे से पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं है कि आप सोचें कि कहाँ की आबादी बढ़ जाए तो आपको हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, आपको वज़ीर आला लाने का मौका मिलेगा। जनाब, मुमलकतें और रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। अभी आप वज़ीर आज़म से मिल के आए, तमाम चीज़ें आपने उनको रखी, वज़ीर आज़म ने भी बोला कि ये गलत हो रहा है, इसको सही किया जाए। आपने वक्त आपका भी ध्यान आया कि वज़ीर आज़म ने अहकाम दे दी को दुरुस्त किया जाए, उसके बावजूद आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के तासुरात का इजहार कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, जो मर्दमशुमारी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो गलत मर्दमशुमारी कर रहे हैं? मतलब जनाब, इसलिए कि आप लोगों को भी इल्म होगा कि बाकायदा कल कराची में हिदायत दी गई है कि मर्दमशुमारी का काम वज़ीर आज़म और इदारा शुमारियात सेंसस कमीशन तारीख बढ़ा रहा है और कोई दूसरा हुक्मरान ये ऐलान कर रहा है कि मर्दमशुमारी का काम कराची में मुकम्मल हो गया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती थी या नहीं बनती थी? और कराची के लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी कोशिशों से, इस शहर की कोशिशों से 15 दिन मर्दमशुमारी में, क्योंकि 40 लाख लोगों के गिने जाने के बाद ये सच साबित हो गया ना कि हम सही कह रहे थे। तो हमारी रिक्वेस्ट तो ये कि बाकी 1.25 करोड़ लोगों को भी गिन लो भाई, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, आज आतिफ आ जाएगी आवाज़, ऐसे बोल। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जब मर्दमशुमारी शुरू हुई थी तो उस वक्त सिंध की कौम परस्त जमातों ने एक मार्च किया था और एक जॉइंट एफर्ट उनकी नज़र आई थी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की थी। नो डाउट कि एमपीएम जो है वो शुरू दिन से इस सारे मामले को देख रही है, लेकिन अब जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के ऊपर देर से ही सही लेकिन आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि जो आज स्टेक होल्डर्स की एक सेमिनार कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो उसमें आप भी अगर चले जाते तो एक जॉइंट एफर्ट सामने आती? अच्छा, हमें परेशानी ये है, सही है, जॉइंट एफर्ट। अच्छा, जॉइंट एफर्ट के साथ हमें नीयत भी देखनी पड़ती है। बाज़ औक़ात 40 लोग जब गिन लिए गए, 40 लाख अफराद गिन लिए गए, उसके बाद ही परेशानी शुरू होनी थी, उसके बाद ही बैनर लगने थे, उसके बाद ही शिकायतें होनी थी, उसके बाद ही एमकेएम की नाकामी का डोल पीटना था। भाई, आपने तो 4 लोग भी नहीं गिनवा सके ना, यहाँ तो 40 लाख अफराद को गिनवा लिया है ना यार। 40 लाख तो शहरों के बराबर होते हैं, बड़े शहर के बराबर। ये शहर, इस कराची शहर में 10 बड़े शहर रहते हैं, हम चाह रहे हैं कि 10 के 10 बड़े शहर गिने जाएं। और 40, ये तो आप लोग भी लिखिएगा ना, बताइएगा कि कहा था तो 40 लाख अफराद कम होते हैं क्या? 40 लाख अफराद गिने गए ना कराची में। अगर ये मुद्दत नहीं बढ़ाई जाती तो 40 लाख अफराद नहीं बढ़ते। तो हम कह रहे हैं ये मुद्दत उस वक्त तक बढ़ाई जाए जब तक एक एक आदमी न गिन लिया जाए, और पूरे पाकिस्तान में ये काम होना चाहिए। का बाकी पूरे पाकिस्तान में ये जुल्म नहीं हुआ है तो आवाज़ नहीं उठ रही है, इस शहर में हुआ है इसलिए आवाज़ उठ रही है। जब ये सुनाई हो रही है, जब मुकदमा लड़ लिया गया है, तो उनको हमारे पास आना चाहिए था, हमारी इन कोशिशों में साथ देना चाहिए था, सियासत नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा कि यहाँ से, अच्छा ये बताइएगा कि मर्दमशुमारी पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, K4 मंसूबा वो भी मुकम्मल नहीं हो रहा, शहर में जो है वो मास ट्रांसपोर्ट अभी उसी तरीके की सूरत हाल है। आप क्या लेकर जाएंगे पब्लिक के पास 2023 के, अगर जनरल इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होते हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे? दर्द लेके जाएंगे, दर्द लेके जाएंगे, दुख लेके जाएंगे, मुकदमा लेके जाएंगे, और ये जताएंगे कि हमारी कोशिशों का नतीजा सिफर है। उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलाश करेंगे कि अब हमें सियासत करने की ज़रूरत भी बाकी रह गई है या नहीं रह गई है। क्या सियासी जद्दोजहद का नतीजा जमहूरी मुल्कों में यही होना चाहिए जो हमारे साथ हो रहा है? हमारे पास अपने आवाम तक ले जाने के लिए सियासत ज़रूरत नहीं है,
हम इन्हीं दुख और दर्द को के साथ शरीक करते हैं अपने लोगों को। जी जी हम सक्सेस स्टोरी लेकर जाएंगे। 50 सालों में मर्दमशुमारी जो कि बेस है, बेस, इसके ऊपर सारी इमारत खड़ी होती है, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, पैसे, NFC अवार्ड, और अगर बेस ही ठीक नहीं हो 50 सालों से, एक दफ़ा बताओ कोई एक सियासी पार्टी, इवन कि हमारी जो पुरानी वाली भी पार्टी थी इतने दौर में 98 में इलेक्शन मर्दमशुमारी हुई, उससे पहले हुई, एक दफ़ा बताओ कि इस मर्दमशुमारी के गिनने जाने के ऊपर इतना बड़ा स्टेप, इतनी कंसोलिडेटेड एफर्ट किसी पार्टी, किसी जमात, किसी ग्रुप ने आज तक की हमारे अलावा, जो आज ये 3 महीने से हो रही है। हमेशा जो है मर्दमशुमारी होने के बाद बस्तों में, इसमें बोरियों में भन कर रिजल्ट चले जाए, 2 महीने के बाद एक खबर आ जाती थी कि आपके शहर को, आपके मुल्क को इतना गिन लिया गया। उसके बाद आप 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी तनख्वाह में काम करते थे। पहली दफा इस नाइंसाफी को होने से रोका है, ये लेकर जाएंगे। इस 3 हफ्तों में 40 लाख लोग, 2 हैदराबाद शहर बनता है, 2 हैदराबाद, जब डेट अनाउंस हो गई थी 98% लोग शुमार हो गए थे और ये अगर हमारी ये नहीं कि उस दिन के बाद हमने कोई ट्वीट नहीं किया कि 2 सीटें कम हो गई, लोग वाविला मचाओ और भेज दिया। अरे भाई आपको पता ही नहीं, हम तो, और अभी भी मैं आपको बताऊं, हम आपको सारी बातें नहीं बता रहे, हम बता नहीं सकते। हम मीटिंगों में जहां जिस जगह जिस तरह से हमने इस कौम को, क्योंकि हम शायद बताएं तो हमारी वाह हो जाए, लेकिन हमें सियासत नहीं करनी और कौम का मफाद अजीज है, हमें कौम का मफाद अजीज है। तो हम इन बैनरों को 2 मिनट में हम अपने बयानियत से बिल्कुल बहा दें। लोग इन बैनर लगाने वालों को जो जूते मारें, लेकिन हम लोगों की बका के लिए, कौमी मफाद के लिए, लोगों के फायदे के लिए हम अभी तमाम डिटेल्स नहीं बता रहे। आ रहा है वो टाइम इंशाअल्लाह ताला, जब कौम के सामने, क्योंकि ये मरहला गुजर जाए तो फिर हम कौम के सामने रखेंगे। तो हम बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी लेकर जा रहे हैं। ये पहली दफा 50 सालों में हो रहा है। ये अगर नहीं हो सब बेकार है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है हमारी। हम जाएंगे ये और लोगों के चेहरे भी बेनकाब करेंगे। ये तो अभी वो कुछ है जो अभी आज हो गया, आज क्लोज नहीं हो रहा। जब इंशाअल्लाह ताला ये क्लोज होगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी। एक बात मैं सिर्फ कहूँगा कि मैं मीडिया के जो अकाबरीन हैं, मीडिया हाउसेस को भी उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनसे एक दरख्वास्त है हम सब की कि 32,000 इमारतों को नहीं गिना गया सही तरह से, सिर्फ उनकी 2 मंजिलें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर गिने गए, उसके ऊपर जितने भी थे उनको नहीं गिना गया। आप सब लोग मिलकर उन इमारतों का रिकॉर्ड मौजूद है सेंसस कमीशन के पास, आप निकलवाएं। 4,000 कच्ची आबादियों को सही तरह से नहीं गिना गया, आप उन सब का रिकॉर्ड निकलवाएं। और फिर उसके बाद नई बस्तियां, गुलजार हिजरी की 200 सोसाइटियां, गुलशन मेमार, ये सब डिटेक्ट हुआ है डिजिटल मर्दमशुमारी के अब तक के नताइज के मुताबिक कि इन्हें नहीं गिना गया, जानबूझ के नहीं गिना गया, बदनीयती की बुनियाद पर नहीं गिना गया। आप अगर इसमें हमारी मावनत करें, आप इसमें अगर हमारा थोड़ा सा साथ दें और खुद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के मुताबिक इनमें रहने वाले बसने वाले घरों को भी गिने और इनमें रहने वाले बसने वाले अफराद को भी गिन लें, उसका तखमीना लगा लें। और सबसे आखिर में कराची में जो मंगो पीर से लेकर सरजानी टाउन तक और वहां से बोर्ड ऑफिस तक जो पहाड़ी सिलसिला है, अगर वहां पर बसने वालों को गिन लें, वहां पर रहने वालों को गिन लें, तो मैं समझता हूं कि आप खुद ये नतीजा कर लेंगे जो इंशाअल्लाह ताला MQM पाकिस्तान की जद्दोजहद के नतीजे में हमने न टाइम बाउंड का इसे करें, न हमने कहा कि ये मुतालबा की आबादी होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 करोड़ का तखमीना सब कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं एक एक फर्द को गिना जाए, एक एक शहरी को गिना जाए। और ये जो सारे इलाके, इमारतें, नई बस्तियां, कच्ची आबादियां, पहाड़ी सिलसिले जहां पर लोग बसे हुए रह रहे हैं, अगर ये गिन लिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो जो आपके जहन में एक अदद है यहाँ की आबादी का, इंशाअल्लाह ताला
وہ عدد آپ کے سامنے آئے گا، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واویلا مچانے، ڈرامہ کرنے، تماشا کرنے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بجائے یہ جماعتیں اگر پہلے دن سے ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہوتی، ہم نے انہیں دعوت دی تھی، جماعت اسلامی کو، پی ٹی آئی کو، کراچی کی اور جماعتوں کو ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ کھڑے ہو، صوبہ حکومت اس کی جو منافرت پر مبنی پالیسی، ناانصافی، ظلم و ستم، اس کے خلاف اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے تو صرف میئر چاہیے تھا. 3-4 ارب روپے کی سوشل میڈیا کی کیمپین جب ضائع ہونے لگی، عوامی گورنر نے ان کی ساری اس کیمپین کو چند ماہ میں فیل کر دیا اور ایم کیو ایم بازی لے گئی. اور یہ آبادی کا اضافہ نہیں، یہ درستگی، یہ بہتری ہے، یہ حقائق ہے جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ہم ان حقائق کو سامنے لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا گیا ہے اور ہمارے تمام نشاندہی پر کو تسلیم کیا گیا ہے، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اس پر ہمیں امید ہے، بس یقین نہیں آ رہا. چلے بہت شکریہ.